فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ، اور یہ بھی امید کرتی ہوں گی کہ سب لوگ جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ مشق کو دہرا رہے ہوں گے اور اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ جتنی آپ کوشش کریں گے تو جلدی آپ سب کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہم لوگوں نے تیسری تختی کا سبق پڑھنا ہے۔ 2 تختی ہماری الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں۔ آج ہم جس تختی کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف مقطعات۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ اس تختی کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی کسی کو نہیں پتہ۔ ان کا معنی صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا علم صرف اپنے انبیاء کرام کو دیا ہے اور کسی کو ان لفظوں کا معنی نہیں پتہ۔ ہاں اتنا ضرور ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ حرف اپنے بچوں کو ہم یاد کروائیں تو یہ باعث برکت ہے، اور یہاں تک بھی فرمایا کہ صبح اٹھنے کے بعد اگر ہماری نظر پہلی انہی حرفوں پہ پڑے تو ہمارا سارا دن خیر و برکت والا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ لازمی یاد کروائیں، اور آپ خود بھی پڑھا کریں، اپنے گھر میں بھی یہ آپ لوگ بڑا سا پرنٹ کروا کے لگوائیں۔ یہ بہت برکت کا باعث ہے یہ سب حروف۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف لام میم۔ اب دیکھیں یہ الف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر یہ آج جو نظر آ رہا ہمیں یہ اس کو مد بولتے ہیں۔ یہ مد بڑی ہے، اس کو بولتے ہیں مد، اور یہ مد 5 حرفوں کے برابر کھینچی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے الف پڑھا تھا نا 1 حرف کے برابر، یہ مد ہے 5، مطلب 5 الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بڑے والی مد ہے، یہ 3 سے 5 حرف کے برابر اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ جس حرف پہ بھی آ جائے اس حرف کو ہم نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب آپ سنیے اور میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ الف لام میم۔ یہ میم پہ شد آ گئی، یہ شد والی تختی ہم آگے پڑھیں گے چل کے۔ جس حرف پہ شد آ جاتی ہے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ سختی سے ملاتے ہیں، زور سے ملاتے ہیں۔ الف لام میم، لام پہ مد، میم پہ پھر مد ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم را۔ حرفوں کو ساتھ ساتھ ہم نے دھیان سے پڑھنا، جو حرف موٹے ہوتے ہیں ان کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ را، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین
صاد طه طه طاسیم میم، جسے ہم نے پڑھا تھا سین، لیکن اس کو ہم نے سین کے نون کو ختم کر کے سین کو ڈائریکٹ ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے۔ پھر سے سنیے، طاسیم میم، ہونٹوں کو ملاتے ہوئے میم پہ غنہ ہوگا اور لمبا کریں گے، سین میم طاسین طاسین یاسین یاسین صاد حامیم 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 عین سین قاف حامیم عین سین قاف قاف نون۔ اب آپ نے اس کی بار بار مشق کرنی ہے، بار بار دہرانا ہے۔ انشاءاللہ جتنا پڑھیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کے حرف بھی ٹھیک ہوں گے، اور دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اور ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم نے کل نماز پہ پڑھنے کے لیے جو ثنا پڑھتے تھے اس کی مشق کی تھی، آج ایک بار پھر اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ جن کی کوئی کمی رہ گئی ہے وہ ساتھ مل کے پڑھیں گے اور پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حروف ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، غیرک غاپور ہوگی۔ اچھا، میں آہستہ آپ کو پڑھا رہی ہوں صرف سکھانے کے لیے۔ نماز میں ہم تو اتنا آہستہ نہیں نہ پڑھتے، نماز میں پڑھنے کا طریقہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، مطلب تیز پڑھیں گے، حرفوں کو اتنی مقدار میں ہم نے کھینچنا۔ تیز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم حرفوں کو چھوڑ دیں، آدھا پڑھیں، حرفوں کو پورا پڑھنا لیکن تھوڑی سی تیزی کے ساتھ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پڑھیے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر جو میرے چینل میں نئے دیکھنے والے ہیں، میرے پیارے پیارے بہن بھائی، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہوگی آپ کا کوئی سبق مس نہ ہو جائے، اور آگے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی پڑھ لے، کوئی ٹھیک اپنا قرآن پاک کر لے تو آپ بھی ثواب کے مستحق بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ۔